زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر المشائخ، بدر المشائخ، فخر بساط روحانیت، سرمایہ ملت حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں عرس پاک کی اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس طرح کہ ابھی آپ حضرت قبلہ شاہ صاحب سے سن رہے تھے کہ انسان گھر اکیلے بیٹھ کر بھی ایصال ثواب تو کر سکتا ہے، پھر اس محفل کا کیا فائدہ ہے، اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ محفل میں حضور کے عاشق آئے، دیوانے آئے، علماء تشریف لائے، مشائخ اعظام آئے، کوئی پتہ نہیں ان آنے والوں میں کوئی ایک ایسا مقبول بندہ ہو جس مقبول کے صدقے پوری محفل پہ ہی اللہ کا کرم ہو جائے۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو وی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو وی۔ آپ اس وقت زینت الاصفیاء، زبدۃ العارفین، سراج السالکین پیر سید لطف علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قرۃ عیون الصلحاء، زینت بساط نقشبندیت پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزار شریف کے قدموں کی طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ساکیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو، میں کشی کا صدا دور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے۔ مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ، سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے۔ میں اور آپ اس وقت اپنی زندگی کا خوبصورت ترین وقت گزار رہے ہیں۔ جو وقت اللہ والوں کی محفل میں گزرے وہی زندگی کا حاصل ہے، وہی زندگی کا قیمتی وقت ہے۔ پہلے بھی علماء نے تقاریر کی، میرے بعد بھی تقاریر ہوں گی، اور آج تو ہمارے مہمان صوبہ سرحد سے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، وہ بھی قریب پہنچ چکے ہیں، تھوڑی دیر تک محفل میں رونق افروز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے صوبے سے آ رہے ہیں پنجاب میں، تو آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار اس انداز میں کرنا ہے، پتہ چلے کہ اس آستانہ عالیہ پہ رسول اللہ کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرس پاک کی اس روح پرور سعادت افروز محفل پاک کے سالانہ محفل پاک کے انعقاد پر اور اس قدر علماء مشائخ کی تشریف آوری پر حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت میں خراج تحسین ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ صاحب عرس زینت الصلحاء قرۃ عیون الاولیاء پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گلشن کھلایا، روحانیت کے اس گلشن کے وارث پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب نے اس گلشن کو ویران نہیں ہونے دیا، بلکہ اس گلشن کی بہاریں آج بھی تر و تازہ ہیں۔ جو کردار شاہ صاحب ادا فرما رہے ہیں مشکل بھی ہے لیکن تاریخی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سلسلہ کسے کہتے ہیں، اولیاء کرام کی نسبت کا کیا فائدہ ہے۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے
ان میں ایک بہت اہم چیز جس کی طرف آج انسانوں کی توجہ نہیں رہ گئی وہ ہے برکت۔ انسان کو برکت کی ضرورت ہے۔ مال ہو، اس مال میں برکت نہ ہو تو مال کے باوجود بھی انسان ذلیل ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن اگر برکت ہو تو تھوڑا مال بھی انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وقت میں برکت ہو تو انسان تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے، اور اگر وقت سے برکت اٹھا لی جائے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ جی میں اپنے فرائض ہی صحیح طریقے سے صحیح انجام نہیں دے رہا، وقت ہی نہیں مل رہا۔ تو برکت ہم سب کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان کثرت کے پیچھے دوڑ پڑا، اور ملے اور ملے۔ آج ان اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا جن سے برکت حاصل ہوتی ہے، ہم بس کثرت کے پیچھے دوڑ پڑے تو کثرت مل گئی لیکن برکت نہیں ملی، جس وجہ سے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئیں لیکن بیماریاں بھی کنٹرول میں نہیں، وسائل بڑے حاصل ہو گئے لیکن مسائل کنٹرول میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ برکت سے محروم ہے۔ جب برکت مل جائے گی تھوڑے مال میں بھی عزت سے گزارا ہوگا، وقت میں برکت ہوگی تھوڑی عمر میں بھی انسان بڑے کام کر لے گا۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ مریم سے، انبیاء کا وجود برکتوں والا وجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، بی بی مریم پریشان ہے، قوم سوال کرے گی بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، جب قوم اعتراض کرے تو تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود جواب دے لے گا۔ بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں، قوم نے کہا مریم تم تو پاک دامن عورت تھی، تمہارا باپ بھی نیک، گھر کا ماحول بڑا پاکیزہ، یہ بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، بول کے حکم نہیں دیا کہ عیسیٰ جواب دو، بتاؤ میں کون ہوں۔ آپ نے لفظ نہیں بولے، صرف اشارہ کیا۔ قربان جاؤں نبی ماں کی گود میں ہے پر ماں کے اشارے سمجھ رہا ہے کہ ماں نے کیوں اشارہ کی ہے، ماں کے دل میں ارادہ کیا ہے۔ نبی شیر خارگی کے عالم میں بھی ماں کے اشارے سمجھ رہے ہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا یہ شیر خار بچہ ہے، اس سے ہم کیسے کلام کریں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قوم حیرت اور تعجب کا اظہار کر رہی ہے کہ شیر خار بچے سے ہم کیسے کلام کریں۔ حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا، اور مجھے مبارک بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا وجود مبارک ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وجعلنی مبارکا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے، میرے وجود میں برکتیں بھر دی گئیں، میرے وجود میں برکتیں گوندی گئیں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ اللہ نے سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہو روشنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ کریم نے پھول میں خوشبو رکھی ہے، جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی۔ شہد میں مٹھاس رکھی ہے، جس منہ میں شہد آئے گا اس میں مٹھاس آئے گی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وجعلنی مبارکا، بنانے والے نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں؟ بیمار کے جسم سے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں مرض دور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ آج جو عرس پہ آیا ہے محبت سے حضرت عیسیٰ کی شان سنتے ہوئے سبحان اللہ کے، اس کی جسمانی روحانی مدد فرما دے۔
مسند امام احمد میں ہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہ اللہ اس کے 20 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مریض کے جسم کے ساتھ ہاتھ ٹچ کریں مرض دور ہو جاتا ہے۔ مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں نظر مل جاتی ہے۔ کوڑے کے جسم پہ ہاتھ پھیریں شفا مل جاتی ہے۔ 100 سال پرانے مردے کی قبر کو ٹھوکر ماریں قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہیں مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وجود عیسیٰ کی برکتیں ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں برکتیں لے کے آیا ہوں، میں برکتوں والا وجود لے کے آیا ہوں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ہمارے آقا کا اعلان کرنے آئے ہیں، جو حضور کا ہوکہ دینے آئے ہیں۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو حضور کی بشارت دینے آئے، ہوکہ دینے آئے، ان کا وجود برکتوں والا ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے وجود مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرت عیسیٰ کا ہاتھ لگے مرض دور ہوتی ہے۔ اس پاری میں حضور کے وجود پاک کی برکت آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کے والد اپنے بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ ادنو منی یا غلام، کتنا پیار ہے، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ کے دل میں اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا جب حضور نے فرمایا ہوگا بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں فدنا، حنظلہ قریب ہوئے، فوضع یدہ علی رأسہ، میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فقال بارک اللہ فیک، پھر میرے آقا کریم نے دعا فرمائی حنظلہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ واپس قبیلے میں آئے، اہل قبیلہ کو پتا چلا کہ جناب حنظلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خاص دعا دی ہے۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا، مریض کو لے کے آ جاتے جناب حنظلہ کے گھر۔ کسی کا جانور بیمار ہوتا، اس مریض جانور کو لے کے آ جاتے جناب حنظلہ کے گھر، اور سوال کیا کرتے، اے حنظلہ آپ نے حضور سے دعا لی ہے، ہمیں بھی اس دعا سے حصہ دو۔ اے حنظلہ وہ جو تم حضور سے دعا لے کے آئے ہو، برکت والی دعا، ہمیں بھی اس دعا سے حصہ دو۔ التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے لکھا ہے جناب حنظلہ کیا کرتے، جناب حنظلہ جہاں سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا وہاں اپنا ہاتھ رکھتے، جہاں حضور کا ہاتھ مس ہوا تھا وہاں حنظلہ اپنا ہاتھ رکھتے، اور پھر پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مریض کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، یا اللہ رسول اللہ کے ہاتھ کی برکت ظاہر کر دے، اللہ مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک
اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا. الحمدللہ ہماری محفل کا حسن جناب پیر طریقت راہبر شریعت الحاج پیر محمد محمود ایوانی صاحب سرپرست اعلیٰ طریق لبیک پاکستان. آپ محفل میں جلوہ گر ہوئے. آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل عظیم نکتہ دان خطیب مجاہد اہل سرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب امیر طریق لبیک کے پی کے آپ تشریف لائے. آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ محفل کی رونق میں مزید چار چاند لگ گئے. آستانہ لیا اوان شریف کے چشم و چراغ, گلشن قادریت کے مہکتے ہوئے پھول, پیر طریقت راہبر شریعت قائد اہل سنت حضرت قبلہ پیر محمود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہوئے. اور قائد اہل سنت مجاہد عصر رواں لاکھوں دلوں کی دھڑکن جناب ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب رونق افروز ہوئے. میں ان ہر دو قائدین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس فتنوں کے دور میں چراغ ایمان کی حفاظت میں یہ ہستیاں اہم اور بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں. عام لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا داری کے معاملات پر ہی سوچ و بچار کرتے ہیں. یہ ہستیاں جہاں بیٹھتی ہیں یہ فتنوں کے سد باب کے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ حضور کی بھولی بھالی امت کو ایمان کے ڈاکوؤں سے کیسے بچایا جائے. اور گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے. یہ وہ ہستیاں سٹیج پہ رونق افروز ہوئی ہیں جنہوں نے مشکلوں کے اس دور میں دکھا دیا ہے کہ مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں. اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے, مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو عمر دراز عطا فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی صدائیں اس نعرہ مستانہ سے گونجتی رہیں, روحیں اس ترانے سے سرشار ہوتی رہیں. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں. میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو کہ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت حنظلہ
اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، جہاں حضور کا دست مبارک لگا تھا اس جگہ اپنا ہاتھ رکھتے اور پھر مریض کے جسم پہ پھیرتے تو اللہ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، مرض دور ہو رہا ہے۔ اور وہ امام بخاری کی اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نبی کا صحابی ہاتھ رکھ رہا ہے، پر برکتیں کس کی تقسیم ہو رہی ہیں؟ حضور کی برکتیں۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت عرض کرتے ہیں میں نے حضور سے مصافحہ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کا دست اقدس نہیں چوما، اور آپ نے حضور سے مصافحہ کیا ہے۔ میں آپ کا ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، یہ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ سلسلہ کس چیز کا نام ہے؟ برکات نبوی کو حاصل کرنا۔ میرا ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ مشائخ کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ تک پہنچتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے۔ سلسلہ برکات نبوی کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ ظاہر ہی سب کچھ نہیں، حقیقت باطن ہے۔ انسان باہر نہیں اتنا رہتا جتنا اندر رہتا ہے۔ باہر کا ماحول خراب ہو، اندر کا ماحول ٹھیک ہو، انسان اطمینان سے زندگی گزار لیتا ہے۔ باہر کا ماحول بڑا ٹھیک ہو لیکن اندر کا ماحول خراب ہو، انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ خانقاہ اندر کا ماحول ٹھیک کرتی ہے، خانقاہ باطن کا ماحول ٹھیک کرتی ہے، اور باطن کا رشتہ بارگاہ نبوی سے یوں جوڑتی ہے کہ برکات نبوت کی خیرات نصیب ہوتی ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں۔ میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک جملہ ہی مجھے ذہن میں آیا، اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، سادات کرام کا خون مقدس ان کی رگوں میں ہے۔ انہوں نے فقر کی آغوش میں آنکھ کھولی، لیکن انہوں نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیرت مند فقیری کو اپنایا ہے۔ تو امیر المجاہدین یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بے غیرت فقیری کی ضرورت نہیں ہے، فقر غیور کی ضرورت ہے، فقر غیور۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ کا فیض تو تقسیم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔